صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج انبیاء کرام علیہم السلام میں سے ایک عظیم برگزیدہ نبی سیدنا یونس علیہ السلام آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ، اور یہ وظیفہ وہ کہ اکثر ہمارے ویورز لسنرز پوچھتے ہیں، دل کی بیماریوں کا روحانی علاج، ہارٹ ڈیزیزز، اور اکثر آج اس پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی جو ہارٹ پیشنٹس ہیں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ لائف سٹائل، طرز زندگی جو ہمارا ہے، رہنے سہنے، کھانے پینے کا انداز، سونا، نیند، سبھی اس حوالے سے وہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں، خوراک ہماری اثر انداز ہوتی ہے، تمام چیزیں ہیں، پھر ٹینشن، ڈپریشن کا شکار ہو جانا، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور سادہ لفظوں میں اگر کہا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں زندگی گزارنے کے حوالے سے، جو ہماری رہنمائی کرتی تھیں، ان سے ہم نے دوری اختیار کر لی ہے، چاہے وہ عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، معاشیات ہو، اقتصادیات ہو، حتیٰ کہ کھانے پینے کا، ہمارا رہنے سہنے کا نظام ہو، سبھی میں حقیقت یہ ہے کہ ہم اسلام کی جو حقیقی تعلیمات تھیں ان سے بہت دور جا چکے ہیں۔ اسی وجہ سے پھر ہم بعض اوقات بلکہ اکثر مختلف بیماریوں، مختلف پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ بہرحال دل کی کوئی بھی بیماری ہے تو دل کی تمام بیماریوں کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیں۔ ہر فرض نماز کے بعد دل پر سیدھا ہاتھ یعنی دایاں ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں، یا اللہ یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی، یا اللہ یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی۔ اور یہ جب 7 مرتبہ دل پر دایاں ہاتھ رکھ کر پڑھ لیں گے، پھر ہتھیلی پر اسے دم کر کے وہ ہتھیلی جو ہے سینے پر پھیر لیں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ پھر یہ پڑھنے کے بعد اور ہاتھ سینے پر پھیرنے کے بعد شہادت کی انگلی دل پر رکھ کر 7 مرتبہ سورہ ہود، اس کی آیت مبارکہ 112، دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی دل پر رکھ کر 7 مرتبہ سورہ ہود کی آیت مبارکہ 112، فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر، یہ بھی 7 مرتبہ پڑھیں۔ پھر آخر میں دوبارہ 7 مرتبہ یا قویو یا قویو یا قویو پڑھ کر دل پر ہاتھ پھیر لیں انشاءاللہ، یا دل پر ہاتھ پھیرنے سے دل کے ہر مرض سے شفا مل جائے گی۔ یعنی اس میں 3 چیزیں ہیں اس وظیفے میں۔ سب سے پہلے فرض نماز کے بعد دایاں ہاتھ دل پر رکھ کر 7 مرتبہ یا اللہ یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی یہ پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، اور ہتھیلی پر دم کر کے پھونک مار کر سینے پر ہتھیلی پھیر لینی ہے۔ اور اسی طرح پھر دوسرا عمل اس کے ساتھ یہ کرنا کہ شہادت کی انگلی دل پر رکھ کر 7 مرتبہ سورہ ہود کی آیت مبارکہ 112، فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر یہ پڑھنا ہے۔ اور پھر تیسرا عمل اس میں یہ ہوگا، پھر دوبارہ 7 مرتبہ یا قویو پڑھ کر ہاتھوں پر ہتھیلیوں پر دم کر دیں، پھونک مار دیں، اور پھر دل پر ہاتھ پھیر لیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہی شفا عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی دل کے تمام امراض سے، ہائی بلڈ پریشر ہے، لو بلڈ پریشر ہے، گھبراہٹ ہے، انشاءاللہ سبھی امراض سے اللہ سبحانہ وتعالی شفا عطا فرمائے گا۔ اور میڈیسن کہیں بھی منع نہیں ہے، وہ سنت نبوی ہے، علاج جو ہے وہ بھی کروایا جائے،
جو دوائیوں کے ذریعے علاج ہے، طبی علاج ہے، اور روحانی علاج جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کر کے ہے، یہ بھی لازمی کیا جائے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے، اور یہ مشاہدے میں آئی ہے بات، کہ بعض اوقات اور لسنرز ویورز بھی بتاتے ہیں کہ میڈیسن بالکل اثر نہیں کرتی اور کوئی ان سے افاقہ نہیں ہو رہا، پھر بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق طبی علاج جاری رہنا چاہیے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے، بلکہ اکثر اور حقیقت یہی ہے کہ عام علاج اللہ ہی شفا دینے والا، وہ بھی شفا کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پھر طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو علاج ہے وہ تو حقیقت میں شفا ہی شفا ہے، اور پھر جو قرآن مجید فرقان حمید سے علاج ہے وہ بھی شفا ہی شفا ہے۔ تو اس لیے کوشش کی جائے کہ روحانی علاج بھی لازمی کیا جائے، طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی علاج لازمی کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیسن سے علاج ہے وہ بھی جاری رکھا جائے، چاہے کوئی بھی طریقہ علاج ہے، ایلوپیتھک ہے، ہومیوپیتھک ہے، یا حکمت جو ہے یونانی بھی جسے کہہ دیتے ہیں، اور ان سے بھی کیا جائے علاج۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی شفا اور بہتری بھلائی عطا فرمانے والا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک کا خدشہ ہوتا ہے، یا ہارٹ اٹیک ہو چکا ہوتا ہے، دل کا دورہ جو پڑ چکا ہوتا ہے، تو دوبارہ ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے یا حفظ ما تقدم کے طور پر، کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نہ کرے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، تو اس حوالے سے چند ایک روحانی علاج اور وظائف ہیں، یہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلا یہ ہے کلمہ طیبہ کا جو پہلا حصہ ہے، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور حقیقت یہ ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ کے مطابق یہ جو کلمہ طیبہ ہے، زمین و آسمان اور تمام کائنات کی تمام چیزیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ کلمہ طیبہ والا پلڑا جو ہے یہ بھاری ہوگا۔ تو اسی لیے یہ اسلام کی بنیاد بھی ہے، توحید و رسالت۔ تو لا الہ الا اللہ، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کو اولیاء کاملین صالحین نفی اثبات بھی کہتے ہیں، نفی لا الہ، کوئی معبود نہیں، یعنی تمام معبودان باطلہ کی نفی کر دی جائے، جن کو لوگوں نے اپنا معبود بنایا ہوا، اپنی خواہشات کو بنایا ہوا، بتوں کو، درختوں کو، بعض اوقات سورج کو، چاند کو، آگ کو، تو سب سے پہلے نفی ہوتی ہے کہ کوئی معبود نہیں، پھر اس بات ہے، یعنی اقرار ہے، الا اللہ، معبود ہے تو صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے، عبادت کے لائق کوئی ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات بابرکات ہے۔ تو یہ حقیقت میں ساری کائنات کے سارے خزانوں سے بڑھ کر سب سے بڑا خزانہ ہے، یہی اسم اعظم ہے۔ لا الہ الا اللہ 75 بار پڑھ کر، 75 ٹائمز پڑھ کر دل اور سینے کے مریضوں کے سینے پر دم کرنا بفضلہ تعالی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل و کرم سے مفید ہے، فائدہ مند ہے، تو یہ لازمی کیجیے۔ دوسرا، ہارٹ اٹیک سے بچنے کا روحانی علاج یہ ہے، یہ چند ایک کلمات ہیں، ان درج ذیل کلمات کو اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 3 بار پڑھیں، 11 مرتبہ شروع میں درود پاک، 11 مرتبہ بعد میں، 3 مرتبہ درمیان میں یہ کلمات پڑھنے ہیں، انشاءاللہ دل کی تمام تکالیف سے حتیٰ کہ ہارٹ اٹیک سے بھی افاقہ ہوگا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم، دل مارا کن مستقیم، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہی کو یاد کیا جا رہا ہے کہ اے اللہ تو ہی عظمت شان والا، تو رحمان ہے، رحم فرمانے والا، مہربانی فرمانے والا، رحیم ہے، سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ دل مارا کن مستقیم، میرے دل کو مستقیم فرما دے،
بالکل چین سکون قرار عطا فرما دے، میرے دل کو بہتر فرما دے۔ بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس چیز کے حق کے ساتھ بے شک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تیسرا وظیفہ ہارٹ اٹیک کے حوالے سے روحانی علاج، سورۃ الحجر، اس کی آیت مبارکہ 97 سے 99، 97، 98 اور 99، ان 3 آیات بینات کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنے سے سینے کی گھٹن، سینے کی تنگی، گھبراہٹ اور دل کی تمام تکالیف سے انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ آیات بینات اور ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ غالباً یہ 14ویں پارے کی آخری آیات بینات میں سے ہیں، 14ویں پارے کے شروع میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا اور بے شک ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے تم تنگ دل ہوتے ہو، تو اپنے رب کو سراہتے ہوئے، اس کی حمد بیان کرتے ہوئے، تسبیح بیان کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور سجدے والوں میں ہو جاؤ، اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو۔ تو اس میں واضح حکم بھی موجود ہے کہ اگر کفار یا کوئی بھی ایسا معاملہ کرتا ہے کہ جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، دل کی تنگی محسوس ہوتی ہے، تو اللہ فرما رہا بس پھر اپنے رب کو ہی یاد کرو، اسی کی تسبیح، اسی کی پاکی، اسی کی حمد بیان کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، نماز پڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ، اور مرتے دم تک اپنے رب ہی کی عبادت کرتے رہو، اللہ ہی کو یاد کرتے رہو، اسی کے سامنے سر بسجود ہوتے رہو۔ تو یوں یہ دل کی تمام بیماریوں کے لیے، حتیٰ کہ ہارٹ اٹیک سے بچنے کا یہ وظیفہ ہے۔ دل کا جو دورہ ہے یہ ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے، آپ کو ضرورت ہے آپ پڑھیں اور عاد و وظائف میں شامل کیجئے، اپنے اعزاء قربا یعنی رشتہ داروں کو بتائیے، دوست احباب، پڑوسیوں، محلے داروں، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ بہت قیمتی یہ موتی ہیں، آپ خود بھی ان پر عمل کریں، امت مسلمہ تک بھی پہنچائیں۔ انشاءاللہ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی بھی امت مسلمہ میں سے کسی بھی فرد کا فائدہ ہوتا ہے، شفا حاصل ہوتی ہے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی یہ باعث شفا ہوگا اور دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا یونس علیہ السلام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم بہت ہی برگزیدہ اللہ کے پیارے بندے ہیں، چنیدہ ہیں، پسندیدہ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا، ان کو پسند فرمایا اور ان کو ساری انسانیت میں سب سے بڑھ کر عظمت، رفعت اور شانوں سے نوازا، اور تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام معصوم عن الخطا ہیں، یعنی گناہوں سے معصوم ہیں، ان کی طرف گناہ کی نسبت بھی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو گناہوں سے بالکل معصوم پیدا بھی فرمایا، ان کی ساری حیات مبارکہ معصیت سے اور گناہوں سے خالی ہے، بالکل سوچا بھی نہیں جا سکتا، گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگرچہ قرآن مجید فرقان حمید میں انبیاء کرام علیہ السلام سے اگر کوئی ایسی بات منسوب بھی ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مشیت اور رضا کے مطابق، جو اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا تھا اس کے مطابق ہے، اس کو ہم اپنی زبان سے گناہ، معاذ اللہ، یا معصیت یا اس طرح کا کوئی لفظ نہیں کہہ سکتے۔ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مشیت تھی۔ جیسے سیدنا آدم علیہ السلام نے زمین پر تشریف لانا تھا تو وہ گندم کا دانہ وہ کھایا اور وہ سبب بنا زمین پر تشریف لانے کا۔ تو اب ہم ان انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی بھی ایک ہستی کے بارے میں اپنی زبان یوں وا نہیں کر سکتے، یوں نہیں کھول سکتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ ان کی طرف ہم کسی گناہ کی نسبت ہی کر دیں۔ بالکل معصوم عن الخطا ہیں۔ جیسے فرشتے جو ہیں، فرشتے حالانکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد ان کا مقام ہے، لیکن فرشتے بھی نوری مخلوق ہیں، فرشتے بھی معصوم ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام تو بدرجہ اولا معصوم بھی ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے
تمام عظمتوں، رفعتوں اور شانوں سے نوازا ہے۔ اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی معاذ اللہ گناہ کا جو ارتکاب ہو سکتا ہے، تو انبیاء کرام علیہ السلام تو ہمارے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں، پھر تو ہر دوسرا انسان ملحدین اور جو اس طاق میں ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی نہ کوئی بات پتہ چلے اور اس کو وہ توڑ مروڑ کر انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کسی کی بھی شان میں کوئی تنقیص کر سکیں، ان کے لیے تو پھر میدان خالی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ان عظیم ہستیوں کو ان چیزوں سے پاک فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام کو معصیت سے بالکل پاک پیدا فرمایا ہے، معصوم عن الخطا ہیں۔ پھر انبیاء کرام علیہ السلام کی سب سے بڑی عظمت، رفعت اور شان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی تمام مخلوقات میں سب سے عظمت، رفعت اور شان والی ہستیاں یہی انبیاء کرام علیہم السلام ہیں۔ حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی بلند مقام یہ عظیم ہستیاں ہیں۔ اور پھر انبیاء کرام علیہم السلام میں میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا مبالغہ، بلا شبہ سید الانبیاء والمرسلین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ تمام انبیاء کرام، تمام مرسلین اعظام، تمام اولین، تمام آخرین، سبھی کے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار ہیں، سب سے عظمت، رفعت اور شان والی ہستیاں ہیں۔ نفس نبوت میں یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے نبوت کے اعزاز میں سبھی برابر ہیں، لیکن جو اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر خصوصی عظمتوں، رفعتوں اور شانوں سے نوازا، اس میں درجات ہیں۔ جیسے انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم، اب جو نبی، ہر نبی جو ہے، ہر رسول جو ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، یعنی رسول اعظام علیہ السلام جو ہیں ان کا مقام پھر اور بلند ہے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم اس دنیا میں تشریف لائے، جن میں سے 313 رسول اعظام علیہ السلام ہیں۔ تو یوں تمام 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں سے 313 جو رسول اعظام علیہ السلام ہیں ان کا مقام بلند ہے۔ پھر ان رسول اعظام علیہ السلام میں بھی چند ایسے ہیں جنہیں اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے، جن میں سیدنا نوح علیہ السلام بھی ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام انبیاء کرام کے تاجدار ہیں وہ شامل ہیں۔ تو یوں اس حوالے سے نفس نبوت میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام نبی ہیں، تمام رسول اعظام رسول ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ہی فرماتا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ یہ رسول اعظام علیہ السلام ہی ہیں جن میں سے ہم بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ کچھ ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، براہ راست کلام کیا، خصوصاً سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ یہ ان میں سے بعض کو بعض پر درجات اور فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو عظمت، رفعت اور شان عطا فرمائی ہے۔ تو یوں سیدنا یونس علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی کے بہت ہی برگزیدہ نبی ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اس حوالے سے ہم کوئی فرق نہیں کر سکتے، نفس نبوت کے حوالے سے سبھی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی عظمت، رفعت اور شان کے تذکیرے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہیں، اور ایک سورہ مبارکہ جو 17ویں پارے کے آغاز سے جو شروع ہو رہی ہے، 17ویں پارے سے ہی جس کا آغاز ہو رہا ہے، سورۃ الانبیاء، یعنی انبیاء کرام ہی کے نام سے سورت کا نام ہے سورۃ الانبیاء، اور اس میں بہت زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکار پاک موجود ہیں۔ تو یوں دیگر صورتوں میں بھی، دیگر پاروں میں بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکار پاک موجود ہیں، ان کے واقعات موجود ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ تو پوری صورت جو ہے یہ انبیاء کرام علیہ السلام ہی کے تذکار مبارکہ سے بھری ہوئی ہے۔ اگر کوئی تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے، پورا قرآن مجید فرقان حمید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھے، سمجھے، اور خصوصاً سورۃ الانبیاء کو پڑھا جائے، انبیاء کرام علیہ السلام کی عظمت، رفعت اور شان سے روشناس ہو سکیں، سیدنا یونس علیہ السلام ہوں، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ایک فرامین مبارکہ، فرمایا الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون، اللہ کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، تمام نبی
پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم، تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبور مبارکہ میں حیات ہیں، بالکل زندہ ہیں، یصلون، حتیٰ کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر، ان پر فرض واجب نہیں لیکن صرف اللہ کی محبت میں وہ قبروں میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاکیزہ جسموں کو کھائے، فنبی اللہ حی، اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، یرزق، اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو یوں انبیاء کرام علیہ السلام حیات ہیں، وہ جو غالباً اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ انبیاء کو بھی موت آنی ہے، فقط آنی ہے، وہ جو موت ہے آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ سبھی نفوس نے چکھنا ہے، لیکن آنی سے مراد ایک آن والی ہے، ایک آن کے لیے، ایک لمحے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہوتا ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ کے مطابق پھر اللہ سبحانہ وتعالی اپنے انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ و تسلیم کو حیات، زندگی ایسی عطا فرما دیتا ہے کہ وہ اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں، قبور مبارکہ میں وہ انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی جانب براق پر تشریف لے گئے تو سیاستہ میں، احادیث مبارکہ کی کتب میں اور غالباً صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ، میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، عند الکثیب الاحمری، جو سرخ ٹیلے کے قریب ہے، وہو قائم یصلی فی قبری، اور وہ اپنی قبر میں کھڑے تھے، تشریف فرما تھے، اور یصلی، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یوں انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات مبارکہ بالکل اسی حیات مبارکہ کی طرح اللہ سبحانہ وتعالی انہیں عطا فرماتا ہے، رزق بھی دیا جاتا ہے، نماز بھی قائم کرتے ہیں، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور خصوصاً میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ عظمتیں، رفعتیں، شان عطا فرمائی ہیں، وہ تصرف بھی فرماتے ہیں۔ سیدنا یونس علیہ السلام بہت برگزیدہ اللہ کے نبی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نینوا شہر میں مبعوث فرمایا، جس کو آج کل دمشق بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے اپنے فرائض منصبی بہت اچھے طریقے سے پہنچانے کی کوشش کی، اللہ سبحانہ وتعالی کی وحدانیت کی تعلیم لوگوں کو دی، اپنی نبوت کا اقرار اور نبوت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اللہ سبحانہ وتعالی کی مہربانیوں، انعامات، برکات، رحمتوں کی طرف لوگوں کو ترغیب دلائی، امید دلائی، اللہ کے غضب سے لوگوں کو ڈرایا، لیکن کسی نے بھی فرما برداری نہیں کی، اور ہمیشہ آپ کی نبوت و رسالت کی تکذیب کرتے رہے، بلکہ نبی سیدنا یونس علیہ السلام کے ساتھ آپ کو اپنے ہاتھوں سے بھی، زبان سے بھی اذیت دینے لگے، تکالیف پہنچانے لگے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا یونس علیہ السلام سیدنا ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں دمشق میں، نینوا میں نبی بنا کر مبعوث فرمایا، اور اس جگہ قوم سمود آباد تھی، اور وہ سب کے سب بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم کی تعداد کتنی تھی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1,00,000 سے زیادہ تھے، اور وہ سب کے سب نافرمان تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا سیدنا یونس علیہ السلام کے حوالے سے، وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے انہیں یعنی سیدنا یونس علیہ السلام کو بھیجا 1,00,000 یا اس سے کچھ زیادہ لوگوں کی طرف، مئۃ الف، 1,00,000 او یزیدون، یا زیادہ لوگوں کی طرف۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا۔ تو یوں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مفسرین نے، پھر آگے محدثین نے اس کا لکھا کہ
1 لاکھ یا اس سے زیادہ سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا اگر عاقل بالغ شمار کیا جائے تو 1 لاکھ تھے، اور سب چھوٹے بڑوں کو شمار کیا جائے تو 1 لاکھ سے زائد تھے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو 40 برس تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی، اور ہمیشہ کہتے رہے کہ اے قوم کہو لا الہ الا اللہ یونس نبی اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ تو وہ مردود قوم کبھی اس کلمے کو اپنے زبان پر نہ لائی، یعنی اللہ کے نبی سیدنا یونس علیہ السلام کی انہوں نے تصدیق نہ کی، نبوت اور رسالت کی تصدیق نہ کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پر، وحدانیت پر ایمان نہ لائے۔ اور یہ سیدنا یونس علیہ السلام سے وہ قوم یہ کہتی رہی کہ اے یونس اگر ہم کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو بھی ہم تم کو نبی اللہ نہیں کہیں گے، اللہ کا نبی نہیں تسلیم کریں گے۔ سیدنا یونس علیہ السلام اس بات سے بہت مغموم ہوئے، اور ساری قوم جو ہے وہ بت پرستی میں مدہوش تھی۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے ایک دن اپنی قوم کے بڑے مجمع میں جا کر قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، اپنے خالق و عرض سما کو چھوڑ کر کیوں بت پرستی کرتے ہو؟ اور اس میں تمہارے واسطے کوئی نفع کی بھی بات نہیں ہے، کیونکہ نہ وہ نقصان کا اختیار رکھتے ہیں نہ فائدے کا اختیار رکھتے ہیں، وہ تو خود تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن پھر بھی قوم نے قطعاً اس بات پر توجہ نہ دی، اور ساری قوم سیدنا یونس علیہ السلام سے کہنے لگی کہ ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے، انکار کر دیا، اور پھر ضد میں آ کر سیدنا یونس علیہ السلام کو تکالیف دینے لگے۔ لیکن باوجود اس قدر تکالیف پہنچانے کے سیدنا یونس علیہ السلام اپنی قوم کو برابر اللہ کے حکم کے مطابق ہدایت کرتے رہے، ان تک اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، اور ہر وقت ان سے فرماتے کہ اے میری قوم، خدائے واحد یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اور تم لوگوں نے جو گمراہی کا راستہ اختیار کر رکھا ہے اس کو چھوڑ دو۔ اور فرماتے اگر تم نے یہ گمراہی کا راستہ نہ چھوڑا تو پھر ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تم پر عذاب آ جائے، اور فرماتے کہ مجھے اس بات سے خوف معلوم ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے سیدنا یونس علیہ السلام سے جب یہ الفاظ سنے تو کہنے لگے، اے یونس یہ بتاؤ کہ عذاب کیا چیز ہے اور عذاب کیسا ہوتا ہے؟ یعنی وہ تمسخر کرنے لگے، سیدنا یونس علیہ السلام سے کے ساتھ مذاق کرنے لگے، تو اور یہ ان کا وتیرہ بن گیا، ہر وقت وہ اسی طرح تمسخر کیا کرتے۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے ان کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ عذاب آتش دوزخ ہے، یعنی دوزخ کی آگ ہے۔ تو یہ جواب سن کر وہ مذاق کے لہجے میں انہوں نے کہا بھلا اس میں کچھ مذائقہ نہیں، یعنی آ جائے عذاب۔ آخر سیدنا یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہی، آپ اپنی قوم کے ہٹ دھرمی اور ضد سے عاجز آ گئے، اور جب کوئی امید نہیں رہی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے بتائے ہوئے طریقے پر آپ گامزن رہے، اور اس ظالم قوم کے لیے آپ نے بد دعا کی۔ تو اس وقت ندا آئی، اے یونس آپ عذاب طلب کرنے میں جلدی مت کریں، جب وقت آئے گا تو اس قوم پر عذاب نازل کر دیا جائے گا۔ سیدنا یونس علیہ السلام اس قوم سے، اس علاقے سے، نینوا سے پھر کہیں اور تشریف لے گئے، حتیٰ کہ پھر وہ مچھلی سمندر کا واقعہ، اور پھر مچھلی کے پیٹ میں آپ چلے گئے، 40 دن 40 راتیں مچھلی کے پیٹ میں آپ نے گزارے، اور پھر اس کے بعد مچھلی جب ساحل پر آئی تو آپ اس کے پیٹ سے باہر آئے۔ تو یوں سیدنا اور وزن نون مچھلی والے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الانبیاء میں ہی ذکر فرمایا ہے، وزن نون ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ اللہ فرماتا ہے کہ مچھلی والے ذوالنون صاحب نون کو دیکھیے کہ جب وہ کفار کی وجہ سے غصے میں چلے گئے تو سمجھے کہ ہم نہ تنگی کریں گے ان پر، پس پکارا بیچ اندھیروں کے کہ کوئی معبود نہیں، یعنی مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اندھیرا تھا وہاں پر، تو وہاں پر سیدنا یونس علیہ السلام نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جو فرامین ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یہ ان کی عاجزی ہے، ان کی ساری ہے۔ اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ وہ ظالموں میں سے تھے یا انہوں نے ظلم کیا یا گناہ کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ تو ہم یہ نسبت نہیں دے سکتے، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی ان کی ساری کا معاملہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس معاملے میں بہتر جانتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا کہ پھر ہم نے انہیں
ان کی پکار یعنی دعا کو سنا اور ہم نے انہیں نجات دی غم سے اور اندھیرے سے، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے تعلیم ہے کہ اگر ہم ایمان والے ہیں، جیسے بھی حالات ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر جب ان انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے پیروی کرتے ہوئے بھروسہ کریں گے اور اللہ کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ تمام تکالیف، تمام غم دور ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کارساز حقیقی ہے۔ تو یوں سیدنا یونس علیہ السلام کہ ان واقعات میں جو قرآن مجید فرقان حمید میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، ہمارے لیے یہی سب سے بڑا سبق موجود ہے کہ ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ ہی کو یاد رکھنا چاہیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہنا چاہیے، برائی سے بچنے کا حکم دیتے رہنا چاہیے، خود بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام کی تعمیل ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سیدنا یونس علیہ السلام، تمام انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، اور ہمیں انبیاء کرام اور خصوصاً چونکہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور آپ کی پیروی ہم پر واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا صاحبہ نے کہتی ہیں کہ میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، ڈاکٹر نے کرونا کا بتایا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی، سورہ رحمان صبح اور شام 3 مرتبہ اپنی والدہ سے کہیں کہ عربی جو اچھی قرات کرنے والے کوئی بھی قاری صاحب ان کی آواز میں سنیں، ساتھ دل میں پڑھتی بھی رہیں اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ پانی رکھا ہو، پانی پر 3 مرتبہ اللہ 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 پڑھ کر دم کر کے آخر میں پانی بھی پی لیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی شفا عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یا سلام یا محیی یہ بھی پڑھتے رہیں، اے سلامتی عطا فرمانے والے، اے زندگی دینے والے۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمارے کوئی لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، آپ نے جو بھوک لگنے کا وظیفہ بتایا تھا وہ دوبارہ بتا دیں۔ جی میں عرض کر دیتا ہوں، بھوک کم لگتی ہو تو سورۃ الشعراء کی آیت مبارکہ 79، سورۃ الشعراء آیت مبارکہ 79، اس کو 41 مرتبہ کھانے پر دم کر کے وہ کھانا کھا لیں، اور بھوک نہ لگتی ہو تو 21 مرتبہ پانی پر دم کر کے پانی پی لیں، انشاءاللہ خوب بھوک لگے گی۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا بشرا صاحبہ فیصل آباد سے، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں پوچھنا یہ تھا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، اور پوچھتی ہیں کہ بتائیے کیا 11ویں پکانی چاہیے کہ نہیں، پلیز ایک نعت بھی سنوا دیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، جزاک اللہ۔ جی میں عرض کرتا ہوں، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، پیارے نواسے، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ان کی اولاد میں سے ہیں، والدہ ماجدہ کی طرف سے، اور والد ماجد کی طرف سے دوسرے جو بڑے نواسے ہیں سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ ان کی اولاد میں سے ہیں، یعنی حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں سے ہیں۔ اور 11ویں کا آپ نے کہا، 11ویں حقیقت میں یہ ہے، غوث اعظم رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃ عقیدۃ کچھ انتظام فرمایا کرتے، یعنی کچھ کلام پاک پڑھا جاتا، قرآن پاک پڑھا جاتا، اور خصوصاً غوث اعظم رضی اللہ عنہ 12 تاریخ کو، اسلامی مہینے کی 12 تاریخ کو، اور ایک روایت کے مطابق 11 بھی ہے، اس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً اس کا ثواب پیش کرنے کے لیے اور اپنی درجات کی بلندی کے لیے، حقیقت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کی مخلوق میں بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بابرکات کے بعد سب سے بزرگ عظیم تر ہستی ہیں، آپ کی شفاعت سے تو ہم جیسے گناہ گاروں کی بخشش ہونی ہے انشاءاللہ۔ یہ ہدیۃ عقیدۃ اپنی طرف سے ہم پیش کرتے ہیں، اور اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اب اس کی اصل کیا ہے وہ بھی سماعت فرما لیجئے، کوئی بھی نام ہو، قل ہو، کوئی بھی ہم نام دے دیں، حقیقت میں اس کی اصل صرف اتنی ہے، ایصال ثواب کرنا۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ فرماتا ہے کہ جو پہلے ایمان والے گزر چکے ہیں، ان کے بعد میں آنے والے، ان کے لیے
دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو بس یہ اصال ثواب کرنا ہے، دعائے مغفرت کرنا ہے تو بالکل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، نعت بھی پڑھی جا سکتی ہے اور کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کھانا کھلایا کرتے تھے اس تاریخ کو، اور بہت وسیع لنگر کا اہتمام ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا احادیث مبارکہ کے مطابق بہتر اسلام ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر اسلام کیا ہے؟ فرمایا سلام کرنا اور کھانا کھلانا۔ اسی طرح ہمیں جوائن کیا ہمارے ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں سر میں نے شب معراج روزہ رکھا لیکن چوٹ لگنے کی وجہ سے ڈاکٹر کے کہنے پر روزہ توڑنا پڑا، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے مجھے؟ یا اب روزے کی قضا دے لیں، یعنی ایک روزہ آپ نے بامر مجبوری توڑنا پڑا ہے، خود جان بوجھ کر نہیں توڑا، تو اس کے بدلے آپ ایک روزہ رکھ لیں۔ ناظرین سامعین کے علاوہ ہمارے ایک اور لسنر ہیں، نام انہوں نے بھی نہیں لکھا، کہتے ہیں میرے پیارے بھائی ہاؤ آر یو، اللہ آپ کو خوش رکھے، اسٹے ہیپی ٹو اسٹے لانگ۔ چلیں جی شکریہ آپ کا۔ اور ایک اور لسنر انہوں نے کہا السلام علیکم، کہتے ہیں بھائی کیا حال ہے، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میرے پاپا جان جو ہیں میرے بھائیوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، 2 دن کام پر جاتے ہیں اور اگلے دن لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور بہت تنگ کرتے ہیں اور گھر میں نہ رہنے کی ضد کرتے ہیں۔ نشا راجپوت صاحبہ آپ جی، میں یہ عرض کروں گا پیار محبت سے سمجھایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ سوئے ہوئے ہیں والد صاحب یا والدہ ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر 21 مرتبہ یا شہید صبح کے وقت پڑھیں، اور پڑھنے والے کا منہ جو ہے آسمان کی جانب ہو، اور اس کے علاوہ سورہ یاسین پڑھی جائے وہ دم کر کے پانی پر، اور یا ودود یا رؤوف یا رحیم 1001 مرتبہ دم کر کے کھلایا پلایا جائے، سب گھر والے کھائیں پئیں، گھر میں آتے جاتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ سبھی کہیں، سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ پروین صاحب ہیں، کہتی ہیں کہ دل کے حوالے سے جو دوسرا وظیفہ ہے وہ پڑھ دیں۔ جی میں عرض کر دیتا ہوں، دوسرا وظیفہ اب غالباً دل کے دورے کا آپ نے پوچھا، لا الہ الا اللہ 75 مرتبہ پڑھ کر دل اور سینے کے مریضوں پر دم کر دیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ یا یہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 3 مرتبہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں سلام کا حاجی، وعلیکم السلام، کہتے ہیں کہ 2 ماہ سے خارش ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ؟ یا رقیب 3 دن تک آپ یا 7 دن تک 300 مرتبہ روزانہ پڑھیں، پاری پر دم کر کے پانی پی لیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ایک اور لسنر ہیں بانو صاحبہ، کہتے ہیں السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں میری منگنی ہوئی تھی 1 سال سے مسئلہ چل رہا ہے، کوئی وظیفہ؟ آپ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 9 اس کو کثرت سے پڑھا کریں، اور خصوصاً جمعۃ المبارک کے دن 313 مرتبہ پڑھیں، والا درود پاک پڑھیں، تعداد میں اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ یہ ناظرین سامعین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا